अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़रीना नजफ़ और आप देख रहे हैं BNN न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं FDF के ऑफिस में और हमारे साथ आज की जानी मानी शख्सियत मिसिज़ नाज़रीन अनवर एडवोकेट, हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और सियासत के हवाले से कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैम, आपने हमें बताना है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट आपने बहुत ही कम वक्त में और पूरे पाकिस्तान में ये सियासी पार्टी फैलाव है इनका पूरे पाकिस्तान में, जगह जगह मैंने नाम पढ़ा है और यहाँ तक कि इनकी जो आपकी सियासी पार्टी है उसके बारे में थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक तेज़ी से उभरती हुई सियासी जमात है फास्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और हमारा मंशूर है कानून की हुक्मरानी। और हमारी जमात जो इतनी तेज़ी से मकबूल हो रही है उसका जो असल जो रीज़न है वो है यही कि हम कानून की हुक्मरानी की सिर्फ बात नहीं करती, ये दावे तो बहुत सी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन हम ये इसको एक सिस्टम और हम बेसिकली एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, क्योंकि कानून की हुक्मरानी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक इदारों का निज़ाम ठीक ना हो, थानों का निज़ाम ठीक ना हो। थानों की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं और हम कहते हैं जो पुलिस सिस्टम है वो आवाम की वफादार और आवाम की भलाई के लिए काम करें और हम ये चाहते हैं कि मेरिट पे फैसले हों। ये वो चीज़ें हैं कि जब तक ये पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ठीक नहीं होगा कानून की हुक्मरानी नहीं आ सकती। इसके अलावा हमारी पार्टी ये कहना है कि जब तक इलेक्शन सस्ते नहीं हों और एक आम आदमी एक आम तरीके से इलेक्शन लड़कर अवानों में नहीं आए, अवाम की सही नुमाइंदगी नहीं हो सकती। और हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे उम्मीदवार सेलेक्ट करेंगे जो हक हलाल की कमाई से इलेक्शन लड़ सकें। और हम ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शन को इतना सस्ता तरीन बनाया जाए कि एक आम आदमी इलेक्शन लड़ सके। और हम काबिल और लायक लोगों को लाना चाहते हैं ऐवानों में, ताकि वो अवाम की सही नुमाइंदगी हो और उनको सही तरीके से एक इज़्ज़त और खुशहाली की वाली ज़िंदगी वो पाकिस्तान में उनको गुजारने का मौका मिले। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन कर्नल राजा जावेद मुश्तबा, उनका मंशूर पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, क्या वो करना चाहती है पाकिस्तान के लिए? जी, हमारे चेयरमैन कर्नल राजा जावेद मुश्तबा, उनका ताल्लुक़ एक गांव से है और ये सराय आलमगीर के साथ लगता है, पुरान मौज़ा उनसे उसका ताल्लुक़ है। और हमारे चेयरमैन, उनके वालिद और उनके दादा अपने इलाके में अवाम की भलाई के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने इलाके में बेशुमार तरक्कियाँ करवाई, जिसमें हेड रसूल मंडी और सराय आलमगीर की सड़क और हस्पताल, स्कूल और कई डेवलपमेंट की चीज़ें जो उन्होंने करवाई। उनका जो फ़ौज में जो किरदार रहा वो बहुत नुमायाँ हैसियत की, उन्होंने आला तरीन ओहदों पे फाइज रहे फ़ौज में और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी अपॉइंटमेंट में भी रहे। उसके बाद फ़ौज से रिटायर होने के बाद हमारे चेयरमैन साहब ने जब सियासी ज़िंदगी में कदम रखा तो उनको अब पूरे 25 साल के करीब होने को आए हैं और इस दौरान उन्होंने अवाम की भलाई और बहबूद के लिए बेतहाशा काम। हमारी पार्टी फास्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका जो रजिस्टर हुई है 2021 के अक्टूबर में, और इस मुख्तसर से अरसे में अब इन 3 साल के अरसे में हमारी पार्टी इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एक मशहूर सियासी जमात बन चुकी है और लोग बहुत जोश और जज्बे से, और हमारे जो वोटर हैं वो नज़रियाती वोटर हैं, वो हमारे नज़रिए को पसंद करते हैं, हमारा नैरेटिव सबको पसंद आता है। और ख़ासकर हमारे चेयरमैन साहब की शख्सियत और उनका बेदाग माजी ये लोगों को का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अच्छा लीडरशिप का फुकदान है और ख़ासकर ऐसे लीडर जिनका बेदाग माजी हो और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम की भलाई में सर्व की हो, ऐसे लीडर हमें मुश्किल से मिलते हैं। हमारा ये मानना है कि इस तरह के बेदाग माजी के मालिक ऐसे लीडर पाकिस्तान में इनका बहुत फुकदान है और हमें कर्नल राजा जावेद मुश्तबा जैसे लीडर की ज़रूरत है जो निडर भी हों, दलेर भी हों और काबिलियत भी रखते हों और उनको आवाम की दर्द भी सीने में रखते हों।
تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ہاں جی، بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے کس کس صوبے میں FDI کی باڈی تشکیل دی جا چکی ہے اور کہاں کہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ پاکستان کے تمام صوبوں میں ہماری کیبنٹ تشکیل دی جا چکی ہے اور ہم UC لیول پہ بھی جا رہے ہیں اور ہماری تنظیم سازی بہت تیزی سے ہو رہی ہے. بلوچستان کے تو بلدیاتی انتخابات میں پچھلے سال بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اس میں ہمارے FDF کے جھنڈے تلے ہمارے کئی امیدوار کھڑے بھی ہوئے تھے اور جیتے بھی تھے. اور ابھی ہم جو پنجاب میں ابھی آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے لیے ہم زور و شور سے کام کر رہے ہیں. پنجاب میں لاہور میں کئی آفیسز FDF کے کھل چکے ہیں اور کراچی میں، سندھ میں، حیدرآباد میں بہت تیزی سے ورکنگ ہو رہی ہے. کئی UC میں آفیسز کھل چکے ہیں اور ہماری تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ KP کے تمام بڑے شہروں میں ہمارے وزٹس ہو چکے ہیں اور آفیسز بھی کھلے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جلسے اور کانفرنسز پورے پاکستان میں ہر جگہ ہیں. یہاں پہ میں ہائی لائٹ کروں، پنجاب میں جو جڑاں میں ہمارا ایک یادگار جلسہ ہوا تھا جو لوگوں نے بہت اس کے بعد سے جڑاں والا، سید والا میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. سید والا میں بھی ہمارا جلسہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں ہمارے کئی بڑے جلسے، کئی بڑے ریلیاں نکل چکی ہیں. KP میں، مردان میں اور درگئی میں اور پشاور میں ہماری ریلیاں اور جلسے ہو چکے ہیں. لاہور میں ہمارا دن رات بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ہم نے کئی کانفرنسز بھی کی ہیں اور جلسے بھی یہاں ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ. لیڈیز میں آپ سب سے آگے ہیں، سرفہرست ہیں، تو فلاح و بہبود کے لیے آپ کس طرح کام کر رہی ہیں؟ خواتین کے لیے آپ کتنا کام کر چکی ہیں اور کتنا آگے کرنے کے لیے سوچ رہی ہیں؟ جی خواتین FDF کی طاقت ہیں اور پاکستان کی آبادی کا 52 سے زائد آبادی کا حصہ جو ہے خواتین پر مشتمل ہے. تو ہماری پارٹی اور خاص کر ہمارا جو منشور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو عزت، مقام اور انصاف ملے اور ہم چاہتے ہیں جو اسلام نے خواتین کو مقام دیا ہے ہم ان کو وہ عزت اور وہ مقام کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں. اس سلسلے میں خواتین کا کئی جلسے ہم آرگنائز کر چکے ہیں. میں بذات خود کئی کالونیز میں یہاں پہ جو غریب آبادی ہے اس میں خواتین تک جا کے میں اور میری ٹیم ہم نے FDF کا پیغام پہنچایا ہے. خاص ہم نے خواتین کا جلسہ کیا، ان کے مسائل سنے اور الحمدللہ ہم ان کو لیگلی بھی اور سوشلی بھی ہر لحاظ سے ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. آج کی پاکستان کی جو صورتحال ہے اور پچھلے دنوں بھارت نے پاکستان پہ حملے کیے، لیکن اس میں مدرسوں میں بچے شہید ہوئے ہیں اور مسجدوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمیں کیا کہنا چاہتی ہیں اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں بھارت کی تو یہ انتہائی بزدلانہ اور انتہائی شرمندگی کا مقام ہے جو بھارت نے کام کیا. رات کے اندھیرے میں شہری آبادیوں پہ انہوں نے حملے کیے، مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور خواتین اور بچے اور معصوم شہریوں کو انہوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ ہماری افواج، پاک فوج، ہم ان کی جو الحمدللہ ہماری آرمی، ہماری پاک فوج نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا بھارت کو، اس کے لیے صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس کے لیے ان کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے اور ان کو پاکستان کی جس طرح انہوں نے عزت اور مقام پوری دنیا میں بنایا ہے، اس کے لیے ہم آرمی کو اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خاص کر ہمارے ایئر فورس کے جو جوان جو شاہین جو لے کے اڑے اور جس طرح انہوں نے بھارت کی جنگی تنصیبات کو اپنا نشانہ بنایا، لیکن عوام کے اوپر انہوں نے کوئی حرف نہیں آنے دیا. انہوں نے معصوم عوام اور معصوم بچوں کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی حملہ. انہوں نے ٹارگیٹڈ اٹیک کیے اور جنگی تنصیبات کو نقصان پہنچایا. اس طرح بھارت کی آرمی کو تو بہت نقصان پہنچا، لیکن معصوم عوام کو کوئی حرف نہیں آنے دیا، کوئی آنچ نہیں آنے دی. اس کے لیے دنیا بھر میں سبھی ان کو بہت خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ہمارا تو فخر ہے. فوج کو ہم سلام کرتے ہیں، پاک آرمی، ایئر فورس اور جو افواج پاکستان ہیں
ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. خاص کر ہماری پارٹی فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، ہمارا ہر ممبر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمارے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مشتبہ جو کہ ایک ریٹائرڈ کرنل فوجی ہیں، ہم ان کی لیڈرشپ میں پاکستان کے لیے خوشحالی کے لیے اور پاکستان میں امن امان اور خوشحالی کے لیے ہم افواج پاکستان کے ساتھ. ہماری پارٹی فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، اس کے تمام ممبران، ہم اپنے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مشتبہ کی لیڈرشپ میں ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم وقت پڑنے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. جی، پاکستانی فوج تو فوج، ہماری عوام میں بھی اتنا جذبہ ہے، اتنی طاقت ہے کہ انڈیا والے وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو کیا ہے. پاکستانی قوم کا جو جذبہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ جنگ کے دوران بھی وہ ہنس رہے ہیں، جنگ کے دوران بھی وہ کہہ کے اڑا رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ذرا گائیڈ کریے گا. دیکھیں، ہمیں اپنی فوج پہ اتنا کانفیڈنس ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہماری فوج، ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ اتنا اچھا ہے، اور ہمارے جوانوں میں جو جوش ہے اور جو ولولہ ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے بھارت ایک بزدل دشمن ہے، اس نے اپنے بزدلانہ حملے کرنے، جبکہ ہمارے بہادر جوان اب پوری بہادری سے اپنا خون کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جس طرح وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم راتوں کو بے خوف بے خطر سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے بہادر جوان بارڈر پہ بھی اور فضا میں بھی اور پانی میں بھی ہر طرف ڈیوٹی دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے دن رات مگن رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ میں اپنے سکھ کمیونٹی کے بھائیوں اور بہنوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے جو گرودوارے ہیں وہ ہمارے لیے بھی احترام کی جگہ ہیں، اور ہم آپ کی عزت اور احترام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عزت اور احترام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. آپ کی ہوسٹ زرینہ نجف، کیمرہ مین عدنان ہاشمی کے ساتھ DNN نیوز.